دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا سوچیے، آج اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور آپ سے اس چیز سے پھر جانے کو کہتا ہے جو کہ آپ نے بچپن سے کیا ہے، آپ نے اپنے خاندان میں سنا ہے کہ یہ ہوتا آیا ہے. واقعی میں جس چیز کی طرف قریش کو بلایا جا رہا تھا وہ آسان نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو. کیونکہ کوئی آج کا آیا ہوا انسان ان کو اسلام کی طرف نہیں بلا رہا تھا. اللہ نے 40 سال دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنی کریڈیبلٹی کو ثابت کرنے کے لیے. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فیوچر کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اور انہوں نے پہلے ہی اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی پلان کر لیا کہ کب کیا ہوگا. تو پھر یہ سوچئے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ آف 63 صرف 23 سال کیوں دیے اس دنیا کے سب سے بڑے مشن کے لیے؟ اور پہلے کیوں نہیں اللہ نے نبوت دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ ان کو زیادہ ٹائم ملتا؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ اگر ان کو زیادہ ٹائم ملتا تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ اور زیادہ اسلام قبول کر پاتے. نہیں، یہی تو بات ہے اللہ کی پلاننگ کی، کہ وہ جانتے ہیں کب کیا کیسے کرنا ہے. انہوں نے اتنا وقت دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہاں کا ایک ایک بچہ ان کے سچائی، ان کے اچھائی کے بارے میں جان گیا، اور تب جا کر ان کو حکم ہوا کہ اب ہو گئی آس پاس کے لوگوں کو اسلام کی دعوت. اور اب کون کون لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں یہ بھی آپ اچھے سے جانتے ہو. کہ نمبر 1 ہم نے بات کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے 6 اور لوگوں کو اسلام قبول کروایا جو کہ آف کورس عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور اب تک آپ کو عشرہ مبشرہ، اگر وہ 10 لوگ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی یاد نہیں ہوا ہے، پھر پتہ نہیں آپ کیوں یہ دیکھ رہے ہیں. یاد کرنا چاہیے آپ کو، اور ہو جانا چاہیے تھا اب تک. خیر، اور کون لوگ اسلام قبول کیے ہیں؟ سلیو کلاس کے لوگ، جو لوگ غلام تھے، جو لوگ ینگ تھے، اور عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ، انہوں نے اسلام قبول کرا ہے. اب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ تم لوگوں کو کھل کر بلاؤ اسلام کی طرف. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت، ایسا ٹائم جب لوگ اپنے کام پر بیزی رہتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ایک خاندان کو ان کے نام سے، اور کچھ اسپیسیفک نام بھی لے کر بلاتے ہیں، جس میں کہ ایک ہے کہ یا صفیہ بنت عبد المطلب، اپنی پھوپھی کو بلاتے ہیں. چلیے تھوڑا سا بتائیے گا تو صفیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹے کا نام کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ بتایا تھا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. یاد ہونا چاہیے اب تک. دھیرے دھیرے تو ایسے ہی نہ چلیں گے، ایک بار میں ہم سارے نام نہیں بتا رہے ہیں، دھیرے دھیرے ایک ایک کیریکٹر کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ اس کی جو میموری ہے وہ آپ کے دماغ میں اچھے سے سیمنٹڈ ہو جائے. خیر، ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے نام لے لے کر ایک ایک لوگوں کو، جس میں کہ ان کا بھی نام تھا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا جو کہ بچی تھی ابھی. اور اس کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کیوں نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان اگر ان کو بلائے تو پھر کیسے نہ جمع ہو. پورے لوگ جمع ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک آرمی ہے جو کہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا آپ میرا یقین کرو گے؟ تو وہ سب کہتے ہیں ایک سر پر کہ ہاں آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جو کہیے گا ہم مانیں گے. اس بات کی گہرائی کو تھوڑا سمجھیے. آپ اس کو سرفیس لیول پر سمجھ لیتے ہیں. وہاں پر ریگستان ہے، اگر کوئی آرمی ہوگی تو دھول اڑے گا، ہلہ ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے آرمی ہے تو تم لوگ کہو گے کہ ہاں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں. یعنی کہ جو چیز لاجک کو نہیں لگتی ہے، جو چیز ایسا لگتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا ہے، ان کے سچائی کی وجہ سے اس کو بھی ماننے کے لیے وہاں کے لوگ تیار تھے. یہ پوزیشن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر. یہ بات تھی غور کرنے والی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تم کو وارن کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں اس عذاب کے لیے جو کہ اللہ تیار کر کے رکھے ہیں. اور نام لے لے کر کہتے ہیں، اور اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں کہ اے فاطمہ، اس دنیا میں تم چاہے جو مجھ سے لے لو، لیکن آخرت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا اگر تمہارے پاس عمل اور ایمان نہ ہو. اور یہ پوائنٹ ہم اسی لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں باقی پوائنٹس کو ہٹا کر، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بچا لیں گے، تو پتہ نہیں وہ کس جہالت میں جی رہے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں جو کہ بنا عمل کیے، بنا اپنے ایمان کو پکا کیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو پھر ہم لوگ کو فری پاس مل گیا. تو یہ کہتے ہیں. تو اس میں سے ایک انسان
بہت برا رسپانس کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا یہ بات سن کر، لیکن ایک انسان تھا جس نے بہت برا بہیو کیا، اور وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی تھے، جو کہ ایک لیڈر تھے وہاں پر ایک طرح سے ابو ہاشم کے سائڈ سے، کیونکہ عبد المطلب کے جانے کے بعد وہ لیڈرشپ تھوڑی سی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی، ہم نے بتایا تھا نا کہ ابو جہل ہو گیا، اور ادھر سے ابو طالب ہیں، ابو لہب بھی ان میں سے تھا جو کہ لیڈرشپ کی پوزیشن پر تھا، اور وہ لوگ مل کر ایک پارلیمنٹ جیسا بنائے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا اس بات کے لیے تم نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے دیتا ہے۔ اور اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سورہ نازل کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، آپ جانتے ہوں گے۔ ایک بات تھوڑا سوچ کر دیکھیں، ابو جہل سے بڑا کون ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دشمن؟ اس نے جس طرح سے مسلمانوں کو یہ کیا ہے، ایون سمیہ رضی اللہ عنہ جن کی شہادت کی بات ہم نے کیا، اس کو قتل کیا ہے، لیکن اس کا نام نہیں ہے قرآن میں۔ نام ایک اسپیشلی اس کے نام اور اس کی بیوی کی جو جہنم میں جانے کا سچویشن اللہ نے کیوں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ باقی لوگ کچھ بھی کریں، اگر فیملی میں سے کوئی اس طرح سے باہر نکل کے یہ کرتا ہے نا، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کمپیریٹیولی۔ آپ کو پوری دنیا ریجیکٹ کر دے، لیکن اگر آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ کو من میں ایک سکون رہتا ہے۔ جن کے گھر والے سپورٹیو نہیں ہو، ان سے پوچھیں ان کو کیسا لگتا ہے اپنے گھر والوں کو اس طرح سے دیکھ کر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اللہ نے اس کے اگینسٹ سورہ نازل کر دیا۔ ہنسنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پر مکہ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنے چھوٹا سا سورہ ہے کہ یاد کر لیے تھے اور بولتے پھر رہے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابو لہب ایک دم بد سے بدتر ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا انسان تھا ایک ٹائم تک، مطلب ایک روایت میں آتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر جس غلام نے ان کو سنایا تھا، انہوں نے خوشی سے اس کو آزاد کر دیا تھا، اور وہ انسان اس لیول پر اتر آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ان کے گھر کے سامنے کچرا وغیرہ پھینک دیتا ہے۔ اس کی وائف بھی ویسا ہی کرتی تھی، اور دونوں کا ذکر ہے اس قرآن میں، اس سورہ میں۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو لوگ قرآن کی ویلیڈیٹی پر، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج پر سوال اٹھاتے ہیں، ایک بات بتائیے، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کیا اور اس کے پہلے دن ہی ابو لہب کے اور اس کی وائف کی جہنم میں جانے کی بات قرآن میں لکھ دی گئی ہے، کہہ دی گئی ہے۔ اگر ابو لہب اسلام قبول کر لیتا تو یہ بات غلط ثابت ہو جاتا، لیکن ایسا وہ کبھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کیا اس نے؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا وہ نہیں کرنے والا۔ یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی ہے کہ اسلام کی سچائی اس سے پتہ چلتی ہے، اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہاں، تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ اس کی وائف جو ہے، اس کی وائف کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹی لگتی ہے، وہ آئی سیدھے اٹیک کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہارا دوست میرے خلاف باتیں بنا رہا ہے؟ وہ اس سورہ کے بارے میں بات کر رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ باتیں بنا رہے ہیں، میں اس کو یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی، ایسا کہتے ہیں اور چلے جاتی ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اس نے آپ یہاں پر تھے اور مجھ سے بات کر رہی تھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس کو اندھا کر دیا ہے، وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میسج ہے یہ لوگوں تک پہنچتا ہے، اور پرابلم ہر چیز کا آپ کو ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ پتہ ہونا ضروری ہے۔ جو پرابلم سلیو کلاس کا جو تھا، غلاموں لوگوں کا، کیوں اتنا بھڑک گئے تھے یہ لوگ، تو وہ آپ کو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں سمجھایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، دین ان کو کیا پرابلم تھا اس سے؟ پرابلم تھا ان کا اسٹیٹس۔ اگر کوئی اللہ کا رسول ہے اور اتنی بڑی پوزیشن میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی لیڈرشپ میں کسی اور کو حصہ نہیں ملے گا۔ اور یہاں پر یہ لوگ جو تھے، یہ آلریڈی لیڈرشپ کی پوزیشن کو بانٹے ہوئے تھے کہ بنو ہاشم سے یہ لوگ لیڈر ہے، بنو امیہ سے یہ ہے، بنو مخزوم سے یہ ہے۔ تو ان لوگوں کو پہلے ڈر لگ رہا تھا کہ ارے ہماری لیڈرشپ کی پوزیشن ختم ہو جائے گی، تو پھر اسی لیے یہ لوگ اس طرح سے بیہیو کر رہے تھے۔ اور ایون ابو جہل خود کہتا ہے کہ اتنے سال سے بنو ہاشم اور بنو مخزوم، بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور بنو مخزوم اس کا،
बनु हाशिम और बनु मखज़ूम में कॉम्पिटिशन चलता आया कि कौन ज़्यादा जो हज करने वाले हैं उनकी खिदमत करके कौन ज़्यादा ऊपर होगा, और हम दोनों मोर और लेस बराबर रहे, कभी ये आगे होता, कभी वो आगे होता। अगर हम किसी बनु हाशिम वाले के रसूल होने को मान लें, तो फिर बनु मखज़ूम कभी उससे ऊपर नहीं हो सकेगा। हम लोग कहाँ से रसूल पे प्रेज़ेंट कर पाएँगे? सुब्हान अल्लाह! वो जानता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को, अबू जहल जानता था। लेकिन सिर्फ़ इस लीडरशिप की बात से, इस ख़ानदान और इस गुरूर की वजह से उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, और सिर्फ़ इतना ही नहीं, दूसरों को भी रोका इस्लाम से। अबू लहब का भी सेम प्रॉब्लम था कि उसको लग रहा था कि एक ऐसा इंसान जिसके माँ-बाप नहीं हैं, वो जो कि मेरा भतीजा है, वो मेरे से ऊपर हो जाएगा और मेरी लीडरशिप की पोज़ीशन है उसको ख़त्म कर देगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये चीज़ उसे। चलिए, तो बाकी लोग जो कि और जो लीडर्स थे, उन्होंने इसका रिस्पॉन्स कैसे किया? स्टेजेस से। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग उस जगह पर हैं, जिस जगह पर कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा थे। भले ही उतने लेवल पर नहीं, लेकिन वाक़ई में हम लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है और हमसे भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। इतना डरते हैं, आप देखिए ना, डॉक्टर ज़ाकिर को भगा दिया इंडिया से। क्यों? जिस तरह से लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, डर गए लोग। अरे! और इन लोगों को स्पेशली ये चीज़ बार-बार बोलकर डराया जाता है कि ये लोगों का पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है, तुम लोगों को एक बार ऊपर जैसे हुआ ना पॉपुलेशन में, ये लोग तुम लोगों को मारकर भगा देगा। तो ये जो इस्लामोफोबिक सोच है इन लोगों की ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमने इस सीरीज़ के शुरुआत में एक लाइन कहा था, आपको बार-बार वो चीज़ रियलाइज़ होगा कि वो कितना एक्यूरेट था, कि हम सब एक लूप में जी रहे हैं, जिसमें कि इंसान जो है, उनका नेचर कभी नहीं बदलता है। ये जो वक़्त है आगे बढ़ते रहता है, जो चीज़ें हैं वो एक ही जैसी होती रहती हैं। वो लोग जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक करते हैं, आज भी एकदम वैसे ही हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने क्या करना शुरू किया? मज़ाक उड़ाना शुरू किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और देखिए, इस्लाम के नाम पर लोग कार्टून बनाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कार्टून बनाते हैं। लोग क्या करते हैं? इस्लाम में जो भी कुछ है, जो भी इस्लाम का सिम्बोलिज़्म है, उसका मज़ाक उड़ाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, उसको मूवीज़ वगैरह में डालकर उसको हँसी की तरह पेश करते हैं। स्टेज 1। और इन सब का जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया और कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मज़ाक उड़ाने से कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या किया उन्होंने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि अरे ये तो पागल है, ये जादूगर है, ये जो है ये कहानियाँ सुना रहा है, इसके ये कहीं और से लाया। लेकिन हर चीज़ का जो इन्होंने कहा, ये बात बहुत गौर करने वाली है। आप जब भी कुरान का ट्रांसलेशन पढ़िएगा तो आप ये रियलाइज़ करिएगा। जो इन्होंने कहा, अल्लाह ने उसको मेंशन किया है कि ये आपके बारे में ऐसा-ऐसा कह रहे हैं, और उसका जवाब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है कि ये क्यों गलत है। ठीक है? और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये लोग कहते हैं कि अरे मोहम्मद तो दूसरों से कहानी सुनाए और वो रिपीट कर रहा है कहानी। ये सेम चीज़, बाय द वे, एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ आजकल के नॉन मुस्लिम्स कहते हैं, अभी के भी। वो उस वक़्त शुरू हुआ था, आजकल भी है, और उसका सीधा एविडेंस कुरान में है कि अगर उनसे कॉपी किया गया था तो उनके अगेंस्ट बात क्यों है? बाइबल के बहुत सारी बातें कुरान में अगेंस्ट लिखी हुई हैं। तो अगर कोई कॉपी करता है तो फिर वर्ड टू वर्ड कॉपी करेगा ना, उसके खिलाफ क्यों लिखेगा? और ये बात वो लोग अच्छे से जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिख नहीं सकते थे। ये भी बात अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। तो उन्होंने जो कुछ भी इल्ज़ाम लगाया है, उस सब का अल्लाह ने जवाब दिया। तो मज़ाक उड़ाने से नहीं बना, और इल्ज़ाम लगाने से नहीं बना। तो फिर अब सोचिए कि हम लोगों को बात करना पड़ेगा इसके बारे में, ये ऐसे नहीं रुक रहे हैं मोहम्मद। तो फिर उनसे सवाल करना शुरू कर दिया गया कि अच्छा ये बताइए, आप जो कह रहे हो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, तो हम लोग तो अल्लाह को मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्लाम में ऐसा क्या नया है फिर? ये लोग अल्लाह को मानते थे, ये बात आपको अच्छे से पता है, और बहुत एविडेंसेस है उसके। जैसे कि आप इसी को ले लीजिए ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम अब्दुल्लाह था, अल्लाह का बंदा। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अगर कोई इनका नाम अब्दुल्लाह रह सकता है, तो साफ पता है कि अब्दुल्लाह का मतलब इनको पता था और अल्लाह का कॉन्सेप्ट इनके पास था। क्रिश्चियंस जो कहते हैं वो भी अल्लाह को मानते हैं, यहूदी कहते हैं कि वो भी अल्लाह को मानते हैं। तो फिर आगे चल के यहूदी और क्रिश्चियन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात करेंगे तो उनको वो कहेंगे कि आप किस दीन की तरफ बुला रहे हैं? हमारे पास तो ऑलरेडी अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, हम लोग अल्लाह को मानते हैं, हम लोग हक पर हैं। द थिंग इज़, आप जब तक अल्लाह को वैसा नहीं मानते हैं जैसे कि अल्लाह कह रहे हैं, तब तक आपका ईमान किसी काम का नहीं है, आपका जो रिलीजन है वो किसी काम का नहीं है। आप अगर अल्लाह के बारे में ऐसी बातें बना लेंगे जो कि अल्लाह ने आपको नहीं बताई है, ये इंसान की बनाई हुई है, तो फिर उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
اور یہ چیز آج کل کے مسلمانوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کو ہم لوگ کیسے سمجھتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، یہ صرف اور صرف قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث سے ہی پتہ چلے گا۔ اگر ہم لوگ اپنے من سے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بنا لیں جس کے بارے میں اللہ نہیں کہتے ہیں، تو پھر اس کو کبھی نہیں مانا جائے گا۔ اگر لگتا ہے ہمیں ایسا، تو ذرا آپ سوچ لیجئے کہ پھر تو قریش بھی حق پر تھے، یہودی بھی حق پر تھے، اور عیسائی بھی حق پر تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آ کر؟ اعوذ باللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں ہی جنت مل جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے ہم لوگ چلے جائیں گے، اور ان کا وہ کر لیں گے، وہ اللہ سے شفاعت کر لیں گے، یہ اللہ سے شفاعت کر لیں گے، ذرا سوچئے کیا اللہ نے اس کی اتھارٹی دی ہے؟ یہ ایگزیکٹ بات ان لوگوں کا پرابلم تھا۔ اللہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس بات کو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے، تو وہ پوچھتے ہیں کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا تم کو اس کی خبر دی ہے کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، کرسچنز کہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایویڈنس ہے اس بات کا، اپنے من سے تم کیسے بنا سکتے ہو؟ تو مسلمان بھی اس چیز کے چکر میں پھنس رہے ہیں، ہم لوگوں کو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ خیر، تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو میسج ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب جو رسپانس ہوگا ہم لوگوں کا، وہ بہت کچھ ڈیسائیڈ کرے گا آگے۔ دیکھیے ہسٹری کسی بھی موڑ پر جا سکتی تھی یہاں پر، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اسٹیبلش تھا وہاں پر، جس طرح سے ان کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، اور جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہی زبان سے یہ نکلوا لیا تھا کہ وہ کچھ بھی کہیں وہ ان کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جیسے کہ ہم نے شروع ہی کیا تھا کہ وہاں پر پیچھے کوئی آرمی کھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ بات وہ لوگ جانتے تھے، پھر بھی لیکن ان کی سچائی کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو سچ ہوگا۔ وہ لوگ مانتے تو شاید ہسٹری کچھ اور ہی ڈائریکشن میں جاتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کا رسپانس کیسا رہا تھا۔ لیکن ہم صرف کہانی نہیں بتانا چاہتے، ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کیے، کیوں کی، آخر اس کی کیا وجہ رہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کے دل میں نرمی دے، اور جب بھی ہم لوگوں کو حق کا پتہ چلے ہم لوگ اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔